یہ ہیں بریلوی مذہب کے مشہور خطیب ہاشمی میاں صاحب۔ جب جوانی میں چادر گاگر کا خوب دھندا چل رہا تھا تب کا یہ بیان ہے۔ اللہ کے ولیوں کی مزار پہ چادر و پھول چڑھانا بالکل جائز ہے، بڑا ثواب ہے۔ ہم تو مخدوم مینا جی جا کے چڑھاتے ہیں، سمجھ جانا، سننی ہے۔ اور جب بڑھاپا آ گیا، دھندا مندہ پڑ گیا، تب کا یہ بیان ہے۔ مسئلہ یہی ہے جی، کیونکہ مزار پہ چادر چلانا مکروہ ہے، اور چادر پہ چادر، چادر پہ چادر یہ کاروبار ہے۔ سامعین، دیوبندیوں کے اس ڈیجیٹل مفتی امتیاز پلاموی دیوبندی وہابی کی کچھ دن پہلے ہی یہ ویڈیو میری نظر سے گزری۔ مجھے بہت ہنسی آئی اس کی جہالت پر، اور افسوس بھی ہوا کہ ان کو مفتی کی سند کس جاہل نے دے دی۔ سامعین، ایسا میں ان کے بارے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ ان کی اکثر ویڈیو ان کی جہالت پر مبنی ہوتی ہے۔ یہ بات سمجھتے نہیں ہیں اور ویڈیو بنا دیتے ہیں۔ بس ان کو کسی چیز سے لینا دینا نہیں ہے، ان کو کچھ بھی ہم سنیوں سے ریلیٹڈ کچھ بھی مل جائے تو اسے لے کر یہ جناب ویڈیو ریکارڈ کرتے ہیں اور اپنے فیس بک، یوٹیوب چینل پر اپلوڈ کر دیتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ ویوز بٹور سکیں۔ لیکن ہمارے اس رد باطل ری ایکشن یوٹیوب چینل کی ویڈیوز کے ذریعے انہیں بار بار ذلیل کیا جاتا ہے، لیکن ان کے اندر کی غیرت ایسا لگتا ہے جیسے بالکل ہی بے جان ہو چکی ہے، مر چکی ہے۔ اور ان کے ایک بڑے مفتی سعید احمد پالن پوری کی قبر سے جس طرح ہڈیاں غائب ہو گئیں، بالکل اسی طرح لگتا ہے ان کی غیرت بھی ان کے وجود سے ختم ہو چکی ہے۔ لہٰذا ایسے لوگوں کے متعلق ہدایت کی امید تو نہیں کی جا سکتی، البتہ یہ ضرور ہے کہ ان کی ویڈیوز دیکھ کر جو لوگ گمراہ ہونے والے ہوں گے ان تک اگر ہماری یہ ویڈیو پہنچ جائے تو یقیناً وہ لوگ گمراہ ہونے سے بچ سکیں گے۔ لہٰذا آج کی اس ویڈیو میں دیوبندیوں کے اس ڈیجیٹل مفتی امتیاز پلاموی دیوبندی وہابی کی اسی ویڈیو کلپ کا جائزہ لے کر ان کی جہالت کو آپ کے سامنے پیش کرنے والا ہوں۔ تو چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ باطل کا رد کریں گے، ہم ہیں بریلی والے۔ یہ ہیں بریلوی مذہب کے مشہور خطیب ہاشمی میاں صاحب۔ جب جوانی میں چادر گاگر کا خوب دھندا چل رہا تھا تب کا یہ بیان ہے۔ اللہ کے ولیوں کی مزار پہ چادر و پھول چڑھانا بالکل جائز ہے، بڑا ثواب ہے۔ ہم تو مخدوم مینا جی جا کے چڑھاتے ہیں، سمجھ جانا، سننی ہے۔ ہم تو مخدوم مینا جی جا کے چڑھاتے ہیں، سمجھ جانا، سننی ہے۔ ہم تو مخدوم مینا جی جا کے چڑھاتے ہیں، سمجھ جانا، سننی ہے، سمجھ جانا، سننی ہے، سمجھ جانا، سننی ہے۔ بار بار ریپیٹ کرنے کا مقصد یہ ہے سامعین کہ آپ پر خوب اچھی طرح یہ بات واضح ہو جائے کہ حضرت مولانا ہاشمی میاں صاحب نے دوران خطاب جو کہا ہے وہ ان کی اپنی بات یا ان کا اپنا فتویٰ نہیں ہے، بلکہ کسی اور کے قول و فعل کو بیان کر کے ان کے سنی ہونے کی پہچان بتا رہے ہیں کہ ایسا جو کہے سمجھ جانا وہ سنی ہے، سمجھ جانا، سننی ہے۔ لیکن امتیاز پلاموی دیوبندی وہابی نے اسے حضرت مولانا ہاشمی میاں صاحب کی اپنی بات بتا کر پیش کیا، اور ایک پوڈ کاسٹ میں حضرت مولانا ہاشمی میاں صاحب نے جو مسئلہ بیان کیا اسے اس کے مقابلے میں پیش کر کے حضرت مولانا ہاشمی میاں صاحب کی باتوں میں تضاد ثابت کرنے کی اس وہابی نے وہ احمقانہ کوشش کی ہے جس سے نہ صرف اس وہابی امتیاز پلاموی دیوبندی کی اپنی جہالت کا اظہار ہو رہا ہے بلکہ اس کی شیطانی کارستانی کا بھی پول کھل جا رہا ہے۔ سنیں یہ وہابی امتیاز پلاموی کیا کہہ رہے ہیں۔ اور جب بڑھاپا آ گیا، دھندا مندہ پڑ گیا، تب کا یہ بیان ہے۔ مسئلہ یہی ہے جی، کیونکہ مزار پہ چادر چلانا مکروہ ہے، اور چادر پہ چادر، چادر پہ چادر یہ کاروبار ہے، سجاد نشین کا کاروبار ہے۔ ویسے ان صاحب نے صحیح کہا ہے کہ چادر گاگر دھندا ہے، بزنس ہے، مجاوروں کے لیے بہترین سرمایہ ہے۔ تو پھر دیر کس بات کی جناب امتیاز پلاموی، جائیے کسی مزار پر، بلکہ اپنے ہی مولوی قاسم نانوتوی ہی کے مزار پر چلے جائیں، وہاں مجاوری کر کے اس دھندے سے آپ بھی مالا مال ہو جائیں، اور اگر آپ کی مجاوری سے اور آپ کی آمدنی سے جل بھن کر آپ کے کسی دیوبندی وہابی مولوی مفتی نے چادر چڑھانے کو ناجائز کہا تو آپ مجھے یاد کیجئے گا، میں آپ کے گھر کی کتاب، وہ بھی معتبر اور مستند کتاب سے ثابت کر دوں گا کہ قبروں پر چادر چڑھانا جائز ہے۔ جی ہاں سامعین، یہ لوگ
یہ دیوبندی وہابی لوگ خواہ مزارات اولیاء اللہ پر چادر چڑھانے کے خلاف کچھ بھی بکیں، مگر سچ یہی ہے کہ ان کے گھر کی مستند اور معتبر کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ اولیاء کی قبروں پر چادر چڑھانا جائز ہے۔ بہرحال سامعین، یہ تو ہوا اس وہابی امتیاز پلاموی کی جہالت کا جواب، لیکن 2 ویڈیو لگا کر اس وہابی امتیاز پلاموی نے جو احمقانہ حرکت کی ہے اس کا جواب ویسے تو میں نے دے دیا کہ حضرت مولانا ہاشمی میاں صاحب نے پہلے والے بیان میں کسی کے قول و فعل کو بیان کر کے اس کے سنی ہونے کی بات کی ہے، جبکہ دوسری ویڈیو کلپ میں انہوں نے مسئلے کو بیان کیا ہے، اور یہ مسئلہ صحیح ہے یا نہیں یہ الگ بحث ہے، لیکن حضرت کے ان دونوں بیان کو ایک دوسرے کے مقابلے میں پیش کر کے جس انداز سے اس وہابی امتیاز پلاموی نے تاثر دینے کی کوشش کی ہے اسے اگر بالفرض درست مان بھی لیا جائے، پھر بھی اس وہابی امتیاز پلاموی کی جہالت و بدعقلی ظاہر ہی ہو رہی ہے اس سے، کیونکہ دیوبندیوں کے اس مولوی الیاس گھمن نے اپنی اس کتاب جس کا نام ہے جی ہاں فقہ حنفی قرآن و حدیث کا نچوڑ ہے، اس کے صفحہ نمبر 22 پر دیکھیں کیا لکھا ہے۔ دیکھیں، لکھا ہے کہ اگر کسی عالم کی بات میں تعارض یا تضاد ہو تو اس کی آخری بات کا اعتبار ہوگا۔ مطلب خود اس دیوبندی الیاس گھمن نے واضح کر دیا کہ عالم کی بات میں تعارض و تضاد ہو سکتا ہے، اور جب ایسا ہوگا تو اس عالم کی اس بات کا اعتبار ہوگا جو آخری بات ہوگی۔ لہٰذا حضرت مولانا ہاشمی میاں صاحب نے جو بات اپنی دوسری ویڈیو میں ارشاد فرمائی ہے اسی کا اعتبار ہوگا دیوبندیوں کے گھر کے اصول سے۔ یہ تو ہو گیا سامعین تسلی بخش جواب۔ اب چلتے چلاتے اس وہابی امتیاز پلاموی کو اس کے گھر کا راستہ دکھائی دیتے ہیں، جس کے لیے سامعین پیش ہے دیوبندی دین کے قائم کرنے والے رشید احمد گنگوہی کی یہ کتاب فتاوی رشیدیہ۔ یہ پرانا نسخہ ہے اور اس کے صفحہ نمبر 88 پر دیکھیں سوال و جواب میں کیا لکھا ہے۔ سوال: صلاۃ غوثیہ اکثر مشائخوں میں مروج ہے، اس کا پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟ الجواب: بندہ اس کو پسند نہیں کرتا اور نہ جائز جانے، فقط واللہ تعالی عالم۔ لیکن سامعین اب دیکھیے اسی کتاب کے صفحہ نمبر 130 کا یہ فتویٰ۔ سوال و جواب دونوں یہاں بھی ملاحظہ فرمائیں۔ سوال میں یہاں لکھا ہوا ہے کہ صلاۃ غوثیہ جو اکثر عوام پڑھتے ہیں جائز ہے یا نہیں؟ رشید احمد گنگوہی اس کا جواب دیکھیے کیا لکھتے ہیں۔ لکھتے ہیں کہ صلاۃ غوثیہ کی حقیقت ہم کو معلوم نہیں۔ واہ رے جھوٹے کذاب وہابی! پہلے والے سوال میں مشائخ میں رائج ہونے کی بات کی گئی ہے تو لکھ دیا کہ بندہ اس کو پسند نہیں کرتا اور نہ جائز جانے، لیکن جب عوام میں پڑھے جانے کی بات کی گئی تو معلوم ہونے کا ہی صاف صاف انکار کر دیا، حالانکہ دونوں سوال میں صلاۃ غوثیہ نام درج ہے۔ تو پھر معلوم نہ ہونے کی بات کرنا جھوٹ بول کر سائل کو بیوقوف بنانے کی احمقانہ کوشش نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ کیا تہجد کی نماز یا اوابین یا چاشت و اشراق کی نماز مشائخ پڑھے تو کچھ اور عوام پڑھے تو کچھ اور حکم ہوگا؟ نہیں نا۔ تو پھر کیا خیال ہے جناب امتیاز وہابی، اس پر بھی لب کشائی کی ہمت جٹا پائیں گے آپ، یا پتلی گلی سے نکل بھاگنے میں ہی آپ کو اپنی عافیت نظر آ رہی ہے؟ سامعین پہچانے آپ ان دینوں ایمان کے دشمن دیوبندیوں وہابیوں کو، اور ان سے خود بھی دور رہیں اور اپنوں کو بھی دور رکھیں تاکہ آپ کی اور آپ کے اپنوں کی دولت ایمان کی حفاظت ہوتی رہے۔ باقی اس تعلق سے سامعین و ناظرین آپ کچھ کہنا چاہیں تو کمنٹ باکس زندہ باد، اور ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر کے اس بات کا اظہار کریں کہ ہمیں ویڈیو پسند آئی ہے، اور ویڈیو کو ہائپ اور شیئر کر کے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو پہنچانے میں آپ ہماری مدد کریں۔ شکریہ، جزاک اللہ خیرہ۔